السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، ہمارے اس چینل ہیلپر فار عربک میں آپ سب کو خوش آمدید اور ویلکم ہے۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا یہ ویڈیو تعلم اللغۃ العربیۃ بالدروس العربیہ کا سبق نمبر 4 ہے۔ جیسا کہ میں نے سبق نمبر 3 والے ویڈیو میں وعدہ کیا تھا کہ آئندہ ویڈیو میں انہی 3 اسباق کی تمرین اور مشق کریں گے، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ یہ جو مذکر الفاظ اور مؤنث الفاظ دیکھ رہے ہیں اس کو اچھی طرح یاد کر لیجئے، کیونکہ کسی بھی زبان پر قابو پانے کے لیے اور اس کو سمجھنے کے لیے اس زبان کا گرامر اور قواعد اور ساتھی الفاظ کا ذخیرہ بھی محفوظ ہونا چاہیے۔ آپ پہلے ان الفاظ کو یاد کر لیجئے، ترجمہ کرنے میں آسانی رہے گی۔ اس سے پہلے کے اسباق میں بھی جو الفاظ دیے گئے اس کو بھی یاد کر لیجئے۔ تو چلیے سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ اسد شیر، حمار گدھا، دیک مرغا، طائر پرندہ، تفاح سیب، موز کیلا، عنب انگور، برتقال سنترا، لبن دودھ، خبز روٹی، لحم گوشت، عسل شہد۔ مؤنث الفاظ دیکھیے، بقرۃ گائے، دجاجۃ مرغی، ہرۃ بلی، غنم بکری، شجرۃ درخت، کراست کاپی، سبورۃ تختہ سیاہ، قہوۃ کافی، طاولۃ تپائی، برایۃ پنسل تراش، ممحات ربر، قاعۃ ہال۔ اب آئیے اردو سے عربی میں ترجمہ کرتے ہیں۔ یہ روٹی ہے۔ اردو سے عربی میں کس طرح ترجمہ ہوگا، ذرا دھیان سے دیکھیے اور توجہ سے سنیے۔ اس سے پہلے بتلایا جا چکا ہے کہ عربی میں ہے کے لیے کوئی الگ سے مستقل لفظ نہیں ہے، بلکہ وہ جملے سے ہی سمجھ میں آ جاتا ہے۔ یہ روٹی ہے۔ اب یہاں پر سب سے پہلے یہ روٹی کے لیے جو لفظ آتا ہے عربی میں خبز، اس کو دھیان میں لیں گے، اور یہ لفظ مذکر ہے۔ اس کے بعد یہ کو دیکھیں گے، یہ کے لیے عربی کے اندر ہاذا اور ہاذی واحد کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اس میں ہاذا مذکر کے لیے، ہاذی مؤنث کے لیے۔ تو یہاں پر خبز مذکر ہے، اس لیے یہ کے لیے ہاذا کا لفظ استعمال کریں گے، ہاذا خبز۔ وہ درخت ہیں، درخت کے لیے عربی لفظ شجرۃ آتا ہے اور یہ مؤنث ہے۔ اب اس سے پہلے وہ کو دیکھیں گے،
وہ کے لیے عربی لفظ ذالکا اور تلکا ہے۔ ذالکا مذکر کے لیے اور تلکا مؤنث کے لیے۔ اب یہاں چونکہ شجرتن مؤنث ہے اس لیے یہاں پر وہ کے لیے تلکا کا لفظ استعمال کریں گے اور یوں کہیں گے تلکا شجرتن۔ اب ان تمام کو اسی طرح سمجھ لیجئے۔ یہ مرغی ہیں، ہادی دجاجتن، وہ مرغا ہے، ذالک دیکن، یہ بکری ہے، ہادی غنم، وہ کیلا ہے، ذالک موز، یہ انگور ہیں، ھذا عنب، وہ بلی ہے، تلک ہرۃ، یہ گائے ہے، ھذہ بقرۃ، وہ ہول ہے، تلک قاعۃ، وہ کاپی ہے، تلک کراست، یہ ربر ہے، ھذہ ممحات، وہ شہد ہے، ذالک عسل، یہ گدھا ہے، ھذا حمار، وہ دودھ ہے، ذالک لبن، یہ پرندہ ہے، ھذا طائر، وہ پنسل تراش ہے، تلک برایۃ، یہ تختہ سیاہ ہے، ھذہ سبورۃ، وہ گائے ہے، تلک بقرۃ، یہ کافی ہے، ھذہ قہوۃ، وہ روٹی ہے، ذالک خبز، وہ انگور ہیں، ذالک عنب، وہ مرغا ہیں، ذالک دیک، یہ درخت ہیں، ھذہ شجرۃ۔ یہ تو چند مثالیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ اب آپ اپنے اعتبار سے اس قسم کے جملے بنائیے اور خوب مشق کیجیے۔ جتنی آپ مشق کریں گے اتنا ہی زیادہ آپ کو فائدہ حاصل ہوگا۔ آخر میں آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی سبسکرائب کر لیجئے اور ہمارے چینل سے جڑے رہیے، اور جتنے بھی اسباق آپ کے سامنے پیش کیے جائیں اسکپ کیے بغیر پورا دیکھیے تاکہ پورا فائدہ حاصل ہو۔ اجازت دیجیے، اگلے ویڈیو تک کے لیے فی امان اللہ، الی اللقاء۔